السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبات میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، مگر ترتیب کے اعتبار سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر ہیں، دوسرے سیدنا عمر ہیں، تیسرے حضرت سیدنا عثمان ہیں اور چوتھے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہی تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے بھی، درجے اور مرتبے کے لحاظ سے بھی اہل سنت کے نزدیک ان حضرات کی یہی ترتیب ہے، یعنی جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کی فضیلت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں خلیفہ ہیں اور دونوں خلیفہ راشد، مگر بعض حضرات اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی، پھر حضرت حسن ہے، پھر حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یہ کہتے ہیں پھر خلافت کا ہی مسئلہ نہیں، یہاں بنیادی طور پر مسئلہ خلافت اور امامت کا بھی ہے۔ خلافت کیا ہے، امامت کیا ہے، دو علیحدہ اپنی جگہ عنوان اور موضوع ہے، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کسی دھونس دھاندلی سے یا اپنے اثر و رسوخ سے یا اپنے خاندان کی وجاہت کی بنا پر خلافت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی وہ خلافت کے مدعی تھے، دعوے دار تھے، نہ ان کے ذہن میں خلافت کا تصور تھا اور نہ ہی ان کے والد گرامی کے ذہن میں تھا کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے گا۔ یہ میں ذکر کرتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
اس دنیا سے انتقال فرما جانے کے بعد جو صورت حال بنی، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی علیہ السلام سوموار کے روز زوال کے ٹائم، زوال کا وقت قریب تھا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت، سوموار کے روز نبی علیہ السلام کے انتقال پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوحرام مچ گیا، اور حقیقت بھی ہے، بچنا بھی چاہیے۔ بعض وہ بھی تھے کہ جو اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھے، بعض وہ تھے کہ جو بیٹھے تھے پھر بیٹھے ہی رہے، کھڑے ہونے کی اور چلنے کی سکت نہ رہی۔ صدمے کی میں یہ صورت بھی ہو جاتی، چلنے کی یہ پاؤں بوجھ برداشت نہیں کر پاتے، اب بھی ہو جاتا ہے یہ ایسے، چلنے کی سکت نہ رہی انہیں۔ بعض وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے انتقال کا ہی انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اس بارے میں پیش تھے اور فرما رہے تھے کہ خبردار جو کہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوا، یہ ابھی کچھ وقت کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس گئے ہیں، دوبارہ روح آئے گی، نبی علیہ السلام پھر اٹھیں گے۔ یہ کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے اس دین کو، اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دوں گا۔ لیکن ابھی عیسائیت اپنی جگہ پر ہے، مجوسیت اپنی جگہ پر ہے، غلبہ کہاں سے ہوا؟ یہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جی، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ بہرحال الدین کلہ، اللہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے ادیان پر غالب۔ اب ابھی تو صرف سرزمین حجاز ہے، دائیں بائیں، ایک طرف ایران کی کسریٰ کی جناب بہت بڑی حکومت ہے مجوسیوں کی، اور دوسری طرف قیصر روم کی بہت بڑی طاقت اور قوت، تو الگ دنیا یعنی الادیان غلبہ کیسے ہو؟ یہ تھا اشکال حضرت عمر فاروق کا۔ اللہ اکبر کبیر، حضرت عمر ابو بکر صدیق اس وقت موجود نہ تھے، وہ اپنے گھر میں تھے سنہا میں۔ یہ قباء ہے نا، مسجد قباء، مسجد قباء سے آگے مشرق کو جائیں تو باغ آتا ہے، اور باغ کے قریب تھا گھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں اطلاع دی گئی تو وہ وہاں سے یہاں مدینہ طیبہ پہنچے، سیدھے نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس، بیٹی کا گھر تھا، آپ کو کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، رخ انور سے چہرہ اپنا کپڑا اٹھایا اور آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذوالجلال آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا، 2 موتوں میں مبتلا نہیں کرے گا۔ باہر تشریف لائے اور ممبر پر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے یہاں تک فرما دیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ رب العزت و حی قیوم ہے، ان پر موت اور روح نہیں ہے۔ یہ اس خطبے کے بعد صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق بھی خاموش ہو گئے، صحابہ کرام بھی خاموش ہو گئے، سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب صورت حال یہ ہے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں مسجد میں، تو ان کے ارد گرد مہاجرین بیٹھے، حضرت علی ہیں،
تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہے۔ وہاں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی، انصار ہیں تو وہ سقیفہ بنو ساعدہ میں ہے۔ یہ سقیفہ بنو ساعدہ مسجد نبوی کی جو شمالی طرف ہے نا، اس کا بل کا جو کونا ہے، اس سے آگے جائیں تو وہاں اب بھی باغیچہ ہے چھوٹا سا، وہاں اب بھی باغیچہ ہے، وہاں کھجوریں اور دوسرا سبزہ کچھ لگا ہوا ہے۔ وہی جگہ تھی جو سقیفہ بنو ساعدہ کی۔ تو سقیفہ بنو ساعدہ میں سب انصار اکٹھے، یہ 3 جگہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی یاد میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر و عمر کو کسی نے اطلاع دی کہ انصار وہاں بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی جانا چاہیے، ان کی دلداری اور ان کو حوصلہ ان کو بھی دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات سقیفہ بنو ساعدہ میں گئے، وہاں بیٹھے تھے صحابہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کی نامزدگی ہو جائے۔ وہ یہ ذہن بنا کے گئے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے ذہن میں ہے کہ میں نے وہاں یہ باتیں کرنی ہیں۔ مگر ہوا کیا کہ انصار وہ بولے پہلے، ان کا خطیب، ان کے بات کرنے والے ساتھی، وہ فرمانے لگے دیکھو تم مہاجرین مٹھی بھرو، چند افراد پر تم حضرات مشتمل ہو، جگہ تو ہم نے یہاں دی، نبی علیہ السلام کا سہارا ہم بنے، اب آپ چاہتے ہیں کہ جناب خلافت لے لیں، سمیٹ لیں اور ہمیں بالکل ہمیں جڑ سے کاٹ دیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ منا امین ام منکم امیر، ہم میں سے بھی ایک امیر ہوگا، ایک امیر تمہارا ہوگا، یعنی 2 امیر، ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، انہوں نے انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ فضائل بیان کیے جو نبی علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا انہوں نے کہ تم نے جو انصار بھائیوں جو تم نے اپنے بارے میں بات کہی ہے یہ بالکل درست، تم نبی علیہ السلام کے انصار تھے، آپ کے میمنہ و میسرہ تھے، حتیٰ کہ ایک مرحلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انصار اور دوسرے لوگ جا رہے ہوں 2 گروہوں میں بالفرض، تو میں اس گروہ کے ساتھ ہوں گا جس میں انصار ہے، جس میں انصار ہے میں ان کے ساتھ چلوں گا اور ان کا ہم نوا ہوں گا۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کے مناقب وہ بیان کیے جو نبی علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات اور فرمایا کہ اے انصار بھائیو، وما تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قریش، آپ جانتے ہیں عرب اس وقت مجموعی اعتبار سے قریش کے زیر اثر ہے، قریش خاندان کے زیر اثر ہے، اور قریش کبھی بھی اپنے خاندان سے ہٹ کے کسی اور کو امارت اور خلافت کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں کھڑی ہو جائے۔ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش، قریش میں سے امام ہوں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتَ یا سعد، حضرت سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ سعد آپ جانتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَنْتَ قَائِدٌ، آپ نے فرمایا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں موجود تھے، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی وہاں موجود تھے، اور آپ نے فرمایا تھا قریش ولاۃ ھذا الامر، کہ قریشی جو ہیں وہ اس معاملے کے جو ہیں وہ والی ہیں، وہ خلیفہ ہیں، وہ امیر ہیں۔ فقال سعد،
صدقتا، سعد نے کہا آپ نے سچ کہا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اب کیا ہے، نحن وزراء وانتم الامراء، تم مہاجر فیصلہ کر لو، تم امیر ہو اور ہم تمہارے وزیر ہیں، ہم تمہارے یمین و یسار ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنے میں سے جس کو چاہتے ہو نمائندہ بنا۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق جب یہ صورتحال ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ ہی یہ فرمایا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، میں پسند کرتا ہوں، میں راضی ہوں ان دو آدمیوں پر۔ دونوں کا ہاتھ پکڑا، ایک عمر فاروق کا اور دوسرا ابو عبیدہ بن جراح کا، دونوں کا ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے میں ان دونوں پر راضی ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چاہو تو تم امیر بنا۔ ابو بکر کی کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی ووٹنگ نہیں، نہ لابنگ کی ہے، نہ اپنے ہم نواؤں کو مہاجرین کو یہاں بلایا ہے، نہیں۔ جب یہ صورتحال ہو رہی تھی تو کچھ مہاجرین بھی پتہ چلا تو وہ بھی مسجد نبوی سے یہاں سقیفہ بنو ساعدہ میں تشریف لے آئے۔ اب ایسی صورت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں تھا کہ میں یہ بات کروں گا، مجھ سے آسن طریقے میں وہی باتیں ابو بکر نے کہہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو میرے بارے میں ابو بکر نے کہا کہ اس کو نامزد کر لو یا ابو عبیدہ کو کر لو، میں تو اپنے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں شاہ رگ میری کٹ جائے، میرا سر تن سے جدا ہو جائے، یہ تو مجھے پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں ہے کہ ابو بکر کے جیتے جی عمر خلیفہ بنے۔ ابو بکر کے جیتے جی عمر خلیفہ بنے، یہ عمر کو پسند نہیں ہے۔ میرا مرنا مجھے گوارا ہے، لیکن یہ چیز میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ابسط یدک یا ابا بکر، بلکہ اس سے پہلے مہاجرین سے کہا یا معاشر الانصار، یعنی انصار، یا معاشر الانصار الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یؤم الناس، انصار تمہیں معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ میرے مصلی پر؟ نبی علیہ السلام کے حکم سے ابو بکر نماز پڑھاتے رہے یا نہیں پڑھاتے رہے؟ اور ہم سب ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے یا نہیں پڑھتے رہے؟ فَأَيُّكُمْ تَتَطَيَّبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، فرمانے لگے تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ میں ابو بکر سے پیش قدمی کروں؟ کون ہے تم میں سے جو ابو بکر کو یہ مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرے؟ فقالت الانصار نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، مسند امام احمد کی یہ روایت ہے کہ اللہ کی پناہ ابو بکر سے پیش قدمی ہم نہیں کر سکتے، ابو بکر کا مقابلہ ان کے درجے اور مرتبے سے آگے تصور یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا یا معاشر الانصار، او انصاری بھائیو سوچو ذرا، ان اول الناس بنبی اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہم سب میں سے، اب کچھ مہاجر بھی ہیں، انصار بھی سب کٹھے ہیں، لیکن ہم سب میں سے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو کے ساتھ جس کو قربت حاصل تھی وہ کون تھے؟ وہ ابو بکر صدیق تھے، اور وہ اس وقت بھی تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں اور کوئی نہیں تھا، اس وقت صرف ابو بکر تھے یا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے قربت، آپ سے مودت اور محبت میں بھی، اور پھر آپ نے ان کو امین اپنا امام مصلی کا بنایا، تو آپ کے مقابلے میں اور کون ہے جس کو ہم منتخب کریں؟ یہ بات کہہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابسط یدک یا ابا بکر، ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ فباسط ابو بکر، فباسط ابو بکر، ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا، فبایعہ مہاجرون والانصار،
انصار نے بھی اور مہاجرین نے بھی وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، ان کو یہاں خلیفہ مقرر کر لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ سوموار کی مغرب سے پہلے پہلے یہ سب کام ہو چکا تھا، سوموار سے پہلے پہلے یہ کام ہو چکا تھا۔ اب شام سے پہلے یہ حضرات یہاں سے اٹھتے ہیں اور پھر مسجد نبی میں چلے جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھانے والے نمازیں ابو بکر ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کل کی کارگزاری بیان فرماتے ہیں۔ اور جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی حضرت ابوبکر صدیق نے تو جتنے سب سامعین تھے، جتنے حاضرین تھے خطبے میں اور اس وقت مسجد نبی میں نماز میں، ان تمام نے نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور اسی وقت اسی موقع پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اب یہ ہے واقعہ اختصار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا یا ان کی خلافت کا۔ اب آپ ہی بتلائیں اور ذرا انصاف سے فرمائیں کہ اس میں ابو بکر نے کون سی دھاندلی کی، کون سی زیادتی کی؟ نہ ابو بکر خود مطالبہ کرنے والے، نہ ابو بکر معاذ اللہ اپنی لابی لے کے وہاں پہنچے، نہ ابو بکر کے دل میں اس قسم کا داعیہ ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھیے کہ عرب میں دو قبیلے تھے جو اصل میں سب سے بڑے پاپولر تھے، باقی قبیلے ان کی وہ پوزیشن نہ تھی جو ان دو قبیلوں کی تھی۔ وہ دو قبیلے کون سے تھے؟ ایک بنو عبد مناف اور ایک بنو مخزوم۔ بنو عبد مناف، یہ عبد مناف بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے۔ اور دوسرا بنو مخزوم۔ یہ بنو مخزوم کون تھے؟ یہ ابو جہل، عمر بن حشام، ان کا خاندان تھا۔ خالد بن ولید کا خاندان تھا، خالد بن ولید کا خاندان تھا یہ بنو مخزوم۔ یہ دو قبیلے پاپولر تھے اور یہ دونوں مکہ مکرمہ کی کہنا چاہیے مشرقی جانب تھے، بلندی پر۔ دوسرے جو تھے وہ نشیم میں تھے، اور یہ اس لیے سیلاب آتا تھا تو گھروں کو بھی بہا لے جاتا تھا۔ یہ چونکہ طاقتور تھے، اپنی قوت اور طاقت تھی دونوں قبیلوں کی، اس لیے یہ بلندی پر تھے۔ اور آپ یہ تو جانتے ہیں جانے والے وہاں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا؟ یہ شرکہ مکہ کے آخر میں، بالکل آخر میں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا، اور وہ بھی کیا تھا؟ یعنی نیچی جگہ پر، مسفلے کی جانب۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اور بنو تیم، اب یہ قبیلہ کیا ہے ذرا دیکھیے۔ ابو بکر بن عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، یہ بنو تیم اسی تیم سے ہے۔ اور مرہ پہ جا کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا نسب نامہ ملتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ مرہ سے آگے ہے مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر۔ یہ فیر جو ہے اس کا لقب قریش تھا، یہ فیر جو ہے اس کا لقب کیا تھا؟ قریش تھا۔ اب قریش کے باقی خاندان کے کوئی خاندان اب بنو امیہ ہے یا بنو عبد الشمس ہے، کوئی خاندان بنو تمیم ہے، کوئی خاندان بنو عدی ہے، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ لیکن سب سے پاپولر جو ہے وہ کون تھا؟ بنو عبد مناف، اور دوسرے نمبر پر بنو مخزوم۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت دعویٰ نبوت کیا، ابو جہل نے کہا تھا ایک موقع پر، ابو جہل کہنے لگا کیا کریں، ہم نے ہر میدان میں بنو عبد مناف کا مقابلہ کیا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے بھی کھانے کھلائے،
انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی۔ انہوں نے گھوڑے ہر طرف دوڑائے، ہم نے بھی گھوڑے دوڑائے۔ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، ہم نے بھی اپنی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن آپ کیا کریں؟ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نبی ہوں، ہم نبی کہاں سے لے آئیں؟ وہ کہنے لگا نبی کہاں سے لے آئیں؟ اب ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اب ان کو نبی مان لیں۔ ہر میدان میں تو ہمارا مقابلہ رہا ہے، اب ان بنو عبد مناف میں سے کسی کو نبی کس طرح ہم مان لیں؟ یعنی ان دونوں خاندانوں کا آپس میں کیا تھا؟ ٹکراؤ تھا، تقارب، یعنی تقابل تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ابو قحافہ، عثمان نام تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبداللہ بن عثمان، ابو بکر صدیق کا جو اسم گرامی ہے۔ تو عثمان، ابو قحافہ، جب ان کو کہا گیا اللہ اکبر کہ آپ کے بیٹے کو کیا کیا ہے؟ خلافت پر بنا دیا گیا ہے، آپ کے خلیفے جو بیٹے جو ہیں، ان ابنہ کا طول قال الرضیت بذالک بنو عبد مناف و بنو مخزوم، سمجھے جملہ؟ الرضیت بذالک بنو عبد مناف و بنو مخزوم، بنو مخزوم اور بنو عبد مناف راضی ہو گئے ابو بکر پر؟ تو کہا گیا قالوا نعم، ہاں وہ راضی ہے۔ فعجب من ھذا، تو ابو قحافہ نے تعجب کیا، بڑے تعجب کی بات، وہ ہم تو اتنا بڑا کوئی قبیلہ ہمارا نہیں ہے بنو تیم کا، ہم تو اتنے پاپولر اور متعارف نہیں ہیں، ہماری وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ہے جو بنو عبد مناف کی اور بنو مخزوم کی ہے، اب انہوں نے ہمیں خلیفہ بنا دیا میرے بیٹے کو، بڑے تعجب کی بات۔ یعنی اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ خاندانی اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کا کسی پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، خاندانی لحاظ سے بھی ابو بکر صدیق کا کسی پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ دباؤ کس بنا پر تھا؟ نبی علیہ السلام کی مصابت پر، نبی علیہ السلام کی رفاقت پر، نبی علیہ السلام کا اپنے مسلح پہ ان کو کھڑے کرنے کا یہ دباؤ تھا، یہ دلیل تھی، ورنہ اور کوئی دلیل نہیں تھی ابو بکر کے پشت پر کہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس کے برعکس دیکھیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں نے جس طرح عرض کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہیں حضرت زبیر ہے، اور وہیں سردار ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھی، اب ابو سفیان کون ہے؟ بنو امیہ میں سے، یہ آپ کو حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں۔ ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا بھی کہ علی اٹھے، ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، آپ کی خلافت کا ہم اقرار کرتے ہیں، آپ خلافت کا اظہار کریں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی بات نہیں مانی، وہ کہنے لگے نہیں، رہنے دو اس بات کو۔ حضرت علی کے حمایتی موجود تھے اور پشت پر بنو امیہ جیسا قبیلہ تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو قبول نہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وصیت تھی، نبی علیہ السلام کی اگر کوئی نصیحت تھی، تو کسی قبیلے کی ہم نوائی کی ضرورت تھی؟ سوچئے ذرا انصاف سے، کسی قبیلے کی ہم نوائی کی ضرورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام تو ایک عرصہ پہلے فیصلے کر چکے، تم یہ فیصلہ کر کے غلطی کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ کوئی بات ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمائی۔ اب ایک انداز سے اور بھی دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد پوزیشن کیا ہے، صورتحال امر واقعہ کیا ہے؟ ایک طرف مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا ہے، دوسری طرف نجد اور دوسرے علاقوں کے نئے مسلمان ان میں ارتداد پھیل گیا ہے، تیسری طرف زکوٰۃ دینے والے بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا،
اور چوتھی طرف نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری کے ایام میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا تاکہ وہ روم کے ساتھ جا کے جہاد کرے جہاں ان کے باپ حضرت زید شہید ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا تیار کیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا۔ قصہ مختصر، یہ 4 مرحلے تھے۔ حضرت اسامہ کا لشکر ارتداد، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، اور چوتھا مسیلمہ کذاب دعویٰ نبوت کرنے والا، اور 5واں مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں خود صحابہ کرام میں ایک کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس جرنیل کے شکست کھا جانے سے جو لڑنے والے ہیں اس کے زیر اثر ان میں کمزوری ہو جاتی ہے، ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام تو جرنیل نہ تھے، وہ تو دنیا کے جرنیل تھے، وہ دنیا اور آخرت کے جرنیل تھے، وہ تو سید الاولین والآخرین تھے۔ ان کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل جس طرح ٹوٹے ہوئے تھے، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے کے آگے بڑھا کے ان تمام فطروں کی سرکوبی کرنے والے کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ حضرت اسامہ کو روانہ کیا۔ عمر فاروق نے، دوسرے اکابر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو روکا بھی کہ آپ اس طرف نہ جائیں، اسامہ کو نہ بھیجیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، نہ مدینے کے حالات درست ہیں، نہ مدینے کے ارد گرد کے حالات درست ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ مشورہ تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! فرمانے لگے، اور جس جھنڈے کو میرے نبی محمد رسول اللہ نے باندھا ہے، جس لشکر کو اللہ کے نبی نے تیار کیا ہے، ابوبکر کون ہوتا ہے اس کو واپس لوٹانے والا؟ مدینہ طیبہ میں کسی اور کی بات نہیں، مدینہ طیبہ میں باہر سے حملہ ہو جائے وہ گوارا ہے، حتیٰ کہ وحشی جانور آ کے ازواج مطہرات کی پنڈلیوں کو نوچ لے، مجھے وہ گوارا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے اس فیصلے کو رد کرنا یا اسامہ کو واپس بلا لینا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ استقامت اور یہ ہمت اور یہ دل کی مضبوطی ابوبکر صدیق کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی اور ہوتا تو حوصلہ ہار جاتا۔ خواہ حضرت عمر فاروق تو کہہ ہی رہے تھے کہ نہیں جانا، نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن یہ استقامت کس کے نصیب میں تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں تھی۔ آپ اس کے تقابل میں دیکھیے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق کے دور میں روم بھی فتح ہوتا ہے، ایران بھی فتح ہوتا ہے، کیسر بھی اور کسرا بھی۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ اذا ہلک کیسر فلا کیسر بعدہ، یہ پیش گوئیاں کب پوری ہوئی؟ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی اللہ ذوالجلال نے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اور آپ کا موقف اور آپ کا دین وہ پھیلے گا۔ اب ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انتقال فرما گئے، ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون، ان کے ہاتھوں 80 شہر فتح ہوئے، 80 شہر فتح ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اللہ ذوالجلال کا وہ کب پورا ہوا؟ ان کے خلیفے کے ہاتھ۔ بالکل وہی صورت اللہ ذوالجلال نے یہاں کی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غلبے کا وعدہ وہ کب پورا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہاں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت کی تن دامنی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پر مزید بات کروں، ورنہ ایک سوال سیدھا سا ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تو یہ 4-5 مسائل تھے، لیکن حضرت علی کے دور میں تو اسلام پھیل چکا تھا، ارتداد کا فطرہ ختم تھا، کیسر ختم ہے، کسرا ختم ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کامیاب کیوں نہیں؟ وہ بھی پریشانی کی زندگی میں رہے۔ ان کو اپنے دور مبارک میں، اپنے دور میں جنگیں جمل لڑنی پڑی، صفین لڑنی پڑی، نہروان لڑنا پڑا، بلکہ انہی خارجیوں کے ہاتھوں، وہ ظالم خارجی جن کو اللہ معاف فرمائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، ان کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے حضرت علی کی لڑائی وہ کن کے ساتھ ہے؟ لڑے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ۔ ابو بکر اور عمر لڑے ہیں تو کن کے ساتھ؟ غیر مسلموں کے ساتھ۔ بات سمجھیں، فرق سمجھیں۔ اور پھر حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی خلافت پر آپ اندازہ کریں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ، زید بن ثابت، ابو ہریرہ، انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، بلکہ وہ بھی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عائشہ ہیں، جو مقابلے، حضرت معاویہ ہیں جو مقابلے میں آئے۔ یعنی ان کی آپس میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہے، لیکن ان کی لڑائی کن سے ساتھ ہے؟ کس کو علم نہیں؟ کفر سے۔ یہ لڑے ہیں آپس میں، غلط فہمیوں کے نتیجے میں، اور درمیان میں جو آدمی گھسے ہوئے تھے فتنہ پرداز، ان کی فتنہ پردازی کے نتیجے میں یہ آپس میں لڑے ہیں، ورنہ جنگ جمل پر صلح ہو چکی تھی۔ رات کے موقع پر جناب ان فتنہ پردازوں نے حملہ کر دیا حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر پر، جنگ بھڑک گئی۔ یہی صورت حضرت معاویہ کی جنگ میں ہے، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ جو حاکم بنے، فیصل بنے تھے، ان کو کہا تھا کہ اے ابو موسیٰ، اذهب یا ابا موسیٰ فاقم ولو خرن عنقی، میری گردن کٹ جائے، میرا ماتھا زمین سے لگ جائے، میں کمزور ثابت ہو جاؤں، جاؤ جا کے کسی صورت میں صلح کرا دو، کسی صورت میں صلح کرا دو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ کہ لیت امی لم تلدنی ولیت انی مت قبل اليوم، خود حضرت علی پریشان تھے، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں اس سے پہلے فوت ہو چکا ہوتا، اور آج یہ منظر آپس میں لڑ کے مسلمانوں کی کشتنی کا جو ہو رہا ہے یہ میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ حضرت علی خود پشیمان تھے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کو لڑانے والے بھڑکانے والے ایسے ہیں جو اپنے اپنے مطلب پرست تھے۔ آج بھی وہی صورت ہے، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، روافض میں بھی ایسے ہیں جو یہ ہوا دے رہے ہیں تاکہ اہل سنت کے ساتھ جھگڑا، اختلاف، لڑائی بڑھے۔ بھائیو، 1100 سال کا یہ مسئلہ اب لڑنے سے حل نہیں ہوگا، یہ بیٹھ کے بات کرنے سے حل ہوگا۔ لڑائی سے ملک تباہ ہوگا، جیسے شام تباہ ہوا ہے، لیبیا تباہ ہوا ہے، فلسطین تباہ ہوا ہے، یہ آپ کا یمن تباہ ہو رہا ہے۔ لڑائی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل باہم گفتگو سے ہوتا ہے، مصالحت سے ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے ملک کو فتنے سے بچائے، اللہ ذوالجلال اس ملک کو بلکہ عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنائے، اور یہ اس قسم کی فتنہ پردازیے جو ہیں اللہ ذوالجلال ان سازشوں سے ان ملکوں، ہمارے ملکوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔